बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक सैफुर रहमान खान न्याजी ने अनाउंसमेंट की थी, बल्कि उनके इंटरनेशनल स्पोक्स पर्सन शेख शामी जो दावा करते हैं हुंडी का काम करते हैं, उन्होंने भी एक वॉइस नोट बल्कि एक वीडियो अपलोड की थी कि आपको विड्रॉल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब विड्रॉल कैसे मिलेंगे? जैज़ कैश, इजी पैसा के जरिए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाऊंगा, एक ऐसे नौजवान का बयान आपके सामने रखूंगा कि जो कहता है कि B4U में वो इन्वेस्टर रहा और उसकी टीम भी थी, और उसने जब सैफुर रहमान खान न्याजी को डॉलर सेल आउट किए तो सैफुर रहमान खान न्याजी ने उसको फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर ब्लॉक ही कर दिया। अब वो नौजवान उसने मुझसे रब्ता किया है, स्वात का वो रिहायशी है। मैं जिस तरह आप मेम्बरान को या आप लोगों को कहता हूँ कि लोग हमसे रब्ता करते हैं, आप यकीन तो नहीं करते। चले आज शायद आपको यकीन आ जाए, लेकिन लालची लोगों को यकीन नहीं आएगा, क्योंकि लालच की वजह से उनकी आंखों में पट्टी बांधी हुई है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि B4U गैर कानूनी है, SCCP भी कहता है, नैब भी कहता है, और नैब की तरीक का ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। गुज़िश्ता रोज नाज़रीन आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के जो को फाउंडर है फैसल अयूब बंगश, वो गिरफ्तार हो गए। अब कल सैफुर रहमान खान न्याजी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत होगी, और मैं प्रोग्राम में आपको आगे चल के मजीद बताऊंगा कि नैब को अब तक कितनी दरखास्तें मौसूल हो चुकी है, जो विड्रॉल का इशू है वो क्यों नहीं सॉल्व हो रहा। लेकिन आपको मैं अभी एक ऑडियो बल्कि वीडियो में सुनाता हूँ। एक नौजवान जिसने हमसे रब्ता किया, उसामा उसका नाम है, स्वाद का वो रहायशी है, और वो कहता है कि उसने B4U में इन्वेस्टमेंट की थी और फिर वो टीम लीडर भी बना, दीगर की उससे बातें की, लेकिन वो भी अपने मुंह से कहता है कि सैफुर रहमान खान न्याजी फ्रॉडी है। मैं नहीं कहता, अब सारी दुनिया ये कहेगी कि सैफुर रहमान खान न्याजी एक वो नौसरबाज है जो आवाम के साथ उनके जज्बात से खेलता है, उनकी जमा पूंजी से उनको महरूम करता है। और फिर एक और बात नाज़रीन सबसे अहम आपको बता दूं, सात का टोला और राजा रियाज, इस सात के टोले और राजा रियाज में अनबन बड़ी अरूज पे पहुंच चुकी है। मेरे पास वॉइस नोट्स आए हैं शेख शामी के भी, जिसमें वो राजा रियाज को मुखातिब करके कह रहा है, बल्कि मुख्तलिफ उसके जो इंटरनल ग्रुप्स बने हैं उसमें वो कह रहा है कि राजा रियाज ने जो यूट्यूब चैनल बनाया है उसको अनसब्सक्राइब करें। और फिर वो ये भी वॉइस नोट कर रहा है शेख शामी के राजा रियाज की बात पर कोई भी ध्यान ना धरे। लेकिन इसके ऊपर शाम को मैं वॉइस नोट जो मेरे पास मौजूद हैं उनके ऊपर मैं एक प्रोग्राम और बताऊंगा। जिस तरह मैं दावा कर रहा था कि खिचड़ी बन चुकी है, लॉबिंग हो रही है, सैफुर रहमान खान न्याजी को सात का टोला डुबवाने के चक्कर में तकरीबन अख्तामी मराहल में पहुंच चुका है, क्योंकि 3 लोग तो उनमें से भाग के तुर्की चले गए हैं। मलिक जलील अपनी सियासत खेलेगा। शेख शामी मलेशियन सिटीजन है, उसे मलेशिया भाग जाना है, लेकिन शेख शामी के खिलाफ FIA का जो घेरा है वो मजीद तंग हो गया है। पहले मैं आपको उसामा नामी नौजवान जो विड्रॉल का गिला कर रहा है, जो पहला एप्लीकेंट होगा, बल्कि पहला मैं ना कहूँ क्योंकि इससे कबल भी कहीं और एप्लीकेंट है, लेकिन स्वाद से पहला एप्लीकेंट होगा सैफुर रहमान खान न्याजी के खिलाफ। नैब ने उसे दरख्वास्त भी दे दी है, उसका वॉइस नोट सुने। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? मेरा नाम उसामा शुजात है और मैं सवात मिंगवारा का रिहायशी हूँ। दरअसल मेरा ये एक मसला था कि मैं B4U का फैमिली का मेंबर था, और तकरीबन मैंने 1 साल तकरीबन पूरी किए हैं इस कंपनी में। और इस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और फिर मैंने नेटवर्किंग भी की। तो मेरे पास डाउनलाइंस भी थे, मेरे पीछे लोग भी लगे हुए थे, लेकिन कंपनी की विड्रा की इशू की वजह से जो मेरे दोस्त थे और हम सारे जो है वो हम तकरीबन बस हम निकलना ही चाह रहे थे, क्योंकि हमें बहुत मसाइल का शिकार हो गए। और हमारे घर में बस यही है कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे घर में ख़र्चे वगैरह के वैसे भी मसले बहुत होते हैं। लेकिन इनकी विड्रा ना होने की वजह से हम बहुत ज़लील हुए, और हमें अभी तक वो विड्रा का इशू भी सॉल्व नहीं हुआ। और जो तो सारे जितने भी दोस्त थे तो हम सारे ना निकलना चाह रहे थे। तो इसी दौरान हमने सोचा कि हम B4U ने ये ID सेल करवा रहे हैं, लेकिन मसला बीच में यही आया कि B4U की जो डॉलर थी
وہ لوگ نے بہت کم ریٹ پہ، ہم نے لیا تھا 150 پہ، لیکن ابھی وہ ڈالر پہنچ گئے تھے $50-60 پہ وہ پہنچ گئے تھے. لیکن ہم یہ مطلب سستے ریٹ پہ اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ ہمارے پاس ہم نے جو جتنی اماؤنٹ پہ ہم نے ڈالر لی تھی تو وہی وہ ہمیں وہ پیسے واپس نہیں مل رہے تھے، مطلب ان سے کم مل رہے تھے. اور ہم ایک مڈل کلاس فیملی ہے تو ہمارے لیے تو یہ بہت کچھ ہے، کیونکہ میں نے خود ہی مطلب 5 لاکھ میں نے انویسٹمنٹ کی تھی. اس طرح باقی دوستوں نے بھی 7-8 لاکھ اس طرح کی کر کے بہت ساروں نے نا میرے جو ڈاؤن لائن تھے ان کے اس طرح ہمارے 30,000 فنڈ بن رہے تھے. لیکن پھر یہ ہوا کہ مجھے سر سیف الرحمان کا کسی نے نمبر دے دیا جو B4U گلوبل کمپنی کا CEO ہے. تو ان کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ میں نے ان سے رابطہ کی کہ سر میرا یہ ڈالرز ہے، اگر سر آپ خود ہی دیکھ لیں یہ تقریباً کوئی کسی کون سے ریٹ پہ لائے، کوئی کون سے پہ. تو میں نے سر کو یہ کہا کہ میرے یہ ڈالرز ہے سر اور آپ میرے سے یہ ڈالر لیں. تو وہ سارے ثبوت میرے پاس ہے، چیٹ ہے، وہ سب کچھ ہے. سر نے مجھے کہا کہ اسامہ آپ وہ ڈالر مجھے سینڈ کر دے B4U 0001 اکاؤنٹ پہ اور میں انشاءاللہ آپ کو پیمنٹ کر دوں گا. تو یہ بات ہے تقریباً آج سے کوئی 25 دن پہلے کہ سر کو میں نے B4U 0001 ان کا ایک پرسنل اکاؤنٹ ہے، میں نے ان پہ بھیج دی اور سر نے کہا بس ہم آپ کو انشاءاللہ ود ان 2-3 ڈیز میں آپ کو پیمنٹ مل جائے گی. لیکن بار سر کو پھر میں مطلب جیسے 3 دن گزر گئے، سر کو میں نے کہا سر پیمنٹ، تو سر نے پھر اگلے 3 دن بتا دی. پھر میں نے اگلے 3 دن میں نے بات کی سر سے، تو سر نے پھر اگلے 3 دن بتا دی. اس طرح تقریباً یہ ہو گئی، یہ ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتا رہا، ٹائم پہ ٹائم دیتا رہا. تقریباً اس طرح کوئی 25 دن ہو گئے اس بات کے، لیکن میری وہ پیمنٹ نہیں ملی. تو دراصل آپ لوگ کے لیے اس لیے یہ میں اپنی یہ ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک غریب خاندان سے ہوں. میرے گھر میں امی بہت بیمار ہیں اور میں ان کی علاج کے لیے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے جیب میں. اور یہ سر کی اپنی ہی مرضی ہے، کبھی کیا ڈیٹ دے رہا ہے، کبھی کیا ڈیٹ. تو ہم نے مطلب B4U میں اس طرح تو انویسٹمنٹ نہیں کی تھی. ہم نے جیسی انویسٹمنٹ کی ہے ڈائریکٹ ہم نے بینک جا کے وہاں ہم نے پیسے جمع کیے اور انہوں نے ہمیں ڈالر دیے. اب نکلنے میں یہ ہے کہ ہم مطلب ذلیل ہو رہے ہیں. ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم B4U کے ساتھ تھے اور ان کے لیے پروموشن بھی کی، ان کے لیے سب کچھ کیا، لیکن ان کی باوجود ان لوگوں کی یہی ہماری رسپانس ہے کہ ہمیں روز بروز ذلیل کرتا رہتا ہے کہ اسامہ آج یہ ہوگا کہ آج پیمنٹ نہیں ہے، کل ملے گا، کل نہیں ہے پرسوں ملے گا. اس طرح کر کے ہمارے ٹائم کو بھی ضائع کر رہے ہیں اور ہمارے جو مشکلات ہیں اور جو مسئلے ہیں وہی اسٹل پینڈنگ میں ہیں. ہمارے کچھ اوپر لونز ہیں، وہ لونز بھی ہم نہیں دے پا رہے کیونکہ ان کے پاس میرے تقریباً $6,050 گئے ہوئے اور ان کے بنتے ہیں 9,07,500. تو میرے مڈل کلاس ہوں، میرے لیے یہ بہت بڑی رقم ہے. اور میں نے سر کو منتیں کی کہ سر یہ مجھے چاہیے، لیکن سر نے میری ایک ہی نہیں مانی. اور بس ابھی بھی آج ہی سر نے جو میرے خیال سے 24 اگست ہے یا پھر، تو سر کو میں نے مطلب ایک ٹیکسٹ کی کہ سر یہ آپ نے آج کا ڈیٹ دیا تھا کیوں نہیں کی. تو رسپانس آیا کہ میرے اکاؤنٹ منجمد ہے اور میں نہیں کر سکتا. تو جب ان کو یہی پتہ ہے کہ میرے سارے اکاؤنٹس فریز ہے یا کچھ بھی ہے تو ہمیں اتنا ذلیل کیوں کروایا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کمپنی کی CEO ہے، آپ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ میں ایک انویسٹر سے بات کر لوں کہ یہ ڈالر میں نے ان کو دیے. میں نے ایک کمپنی کی CEO کے کہنے پہ میں نے ان کو ڈالر سینڈ کیے ہیں اور اس نے مجھے ابھی تک پیمنٹ نہیں کی. کیوں؟ ان کے پاس تو بہت کچھ ہے. انہوں نے ابھی یہ KPL ایک لیگ تھا، انہوں نے وہ اسپانسر کیا، اس میں اس نے 15 کروڑ
اس نے صرف لاگت آئی. KPL کیا, یہ بہت سارے ایکٹیویٹیز کر رہے, جو کمپنی کے اندر کے مسائل ہے, وڈرا کا مین ایشو ہے, ابھی تک انہوں نے سالو نہیں کی. تو بس میں بہت مجبور ہوں, اور مجبوری سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ابھی انتظار نہیں کر سکتا, اور آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ سر سیف الرحمان سے میرے یہ پیسے نکال دیں, کیونکہ میں مجبور ہوں اور امی بیمار ہیں, میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں. شکریہ جی, بہت مہربانی, اللہ حافظ. جی تو ناظرین, آپ نے یہ اسامہ کا وائس نوٹ سنا, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ جو جیز کیش یا ایزی پیسہ سے لوگ, کیونکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو چکا ہے کہ یار نیب انکوائری کر رہا ہے, FIA سائبر کرائم سیل انکوائری کر رہا ہے, اور سب سے اہم بات جو B4U کا انٹرنیشنل اسپوکس پرسن ہے شیخ شامی, اس کے خلاف FIA بینکنگ سرکل انکوائری کر رہا ہے. تو جو جیز کیش ایزی پیسہ کے جتنے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی وہ ڈینائی کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں. ان میں سے 2-3 بندے راضی بھی ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک وڈرال سٹارٹ نہیں ہوئے, کیونکہ بینک والا چیپٹر تو ہو گیا کلوز. آپ کہہ رہے ہیں جیز کیش ایزی پیسہ. اگر دوسری جانب آپ دیکھیں تو جو B4U کا مالک ہے سیف الرحمان خان نیازی, اس وقت تک جب سے KPL میں اس نے ٹائٹل خریدا تھا, اور ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق وہ 50 کروڑ سے زائد کی انویسٹمنٹ مختلف لوگوں سے اٹھا چکے ہیں. دعویٰ کرتے ہیں 32 ممالک میں اس کے کاروبار ہیں, لیکن فزیکل بزنس کوئی نہیں ہے, صرف منی روٹیشن ہے. کس کی ٹوپی کس کے سر اور کس کا سر کس کی ٹوپی, یہ وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. 26 اگست کو سیف الرحمان خان نیازی کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عبوری درخواست ضمانت پر سماعت ہوگی, لیکن یہ پہلا بندہ آپ کو میں نے ملوا دیا, اس کی ویڈیو آپ نے سن لی. اب آپ کو جو اپلیکیشنز نیب میں جمع ہو چکی ہیں, کون کون اپلیکینٹ ہے, کس نے کتنا دعویٰ کیا ہے, کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا آل پاکستان پروجیکٹ کے متعلق, اور میں یہ ابھی بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ فیصل ایوب بنگش آدم امین چودھری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے گا. اور یہاں پہ بھی میں آپ سے یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ سیف الرحمان خان نیازی کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوگا اس میں ملک نوید, شیخ شامی, سردار ایاز, یہ جو کیپٹن ارسلان, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے سیف الرحمان خان نیازی کے خلاف. آپ دیکھتے رہیے, کیونکہ شام کو میں ایک اور پروگرام اپلوڈ کروں گا, وہ آپ ضرور سنیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.